السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے حالات یقیناً اس حد تک خراب ہیں بعض ایریاز کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے کہ بطور پاکستانی شہری ہمیں تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہماری زندگیوں کا ان حالات کے وجہ سے یا ان حالات کے حوالے سے متاثر ہونا ایک انیویٹیبل رزلٹ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے بعض حصے جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو اور دوسرے حصوں میں لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ ان تک وہ معاملات نہیں پہنچیں گے۔ اگر کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے تمام شہروں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لاہور کے اندر کچھ ہوتا ہے تو بھی اس کا اثر ویسا ہی پڑتا ہے۔ میڈیا کے آنے کی وجہ سے ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پر بہت تیزی سے پہنچتی ہے اور لوگوں کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ سوات کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی ریاست کا ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ یہ ریاست صحیح طریقے سے اپنی ریٹ کو قائم رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں جس قسم کے حالات یہاں پر بنے ہوئے تھے، جو ایک متوازی ریاست طالبان نے قائم کر دی تھی، اس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ اب اسلام آباد جو ہے وہ ان طالبان کے ہتھے چڑھنے والا ہے اور صرف 70 کلومیٹر میل کے فاصلے کے اوپر یہ طالبان اسلام آباد سے موجود ہے۔ اس قسم کی خبریں لگ رہی تھیں۔ سوات کے اندر آپریشن ہوا، اس کے بعد سوات کے ایریا کو کلیئر کر دیا گیا۔ ان حالات کے اندر جب پاکستان کے بارے میں خبریں انتہائی منفی بن رہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو یقین دہانی کروانے کے لیے کہ ریاست کے اندر اگر ریاست مصمم ارادہ کر لے، یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ اپنے ریٹ کو قائم کر سکے۔ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ سوات میں حالات کتنے خراب تھے اور ہم نے اس سے کس طریقے سے نپٹا، اور یہ سیکھنے کے لیے کہ اپنی کامیابی کو ہم نے کن جگہوں پر ادھورا چھوڑ دیا۔ سوات کو ریوزٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں فیلیئرز کے اوپر بہت جلدی فوکس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ فیلیئر سے ہم فوکس ہٹا کر بہتری کی امید نہیں کر سکتے، لیکن جہاں پر ہم نے کسی زمانے میں اتنی توجہ دی تھی اور آج کل وہ خبروں سے ایریاز غائب ہو گئے ہیں، وہاں پر جانے کی دوبارہ ضرورت ہے۔ میں اس وقت مدین سوات میں کھڑا ہوں اور مقصد ہے آپ کو یہ بتانا کہ سوات کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ کس حد تک سسٹینیبل ہے، یعنی دیرپا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کے عمومی جذبات کس قسم کے ہیں۔ وہ علاقہ جو پاکستان نے کلیئر کر کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے دنیا بھر میں بطور مثال کے طور پر پیش کیا، آج کل کس کیفیت کے اندر ہے، یہ جاننے کے لیے کہ سوات میں تبدیلی کس قسم کی آئی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس تبدیلی میں کمزوریاں کہاں کہاں پر ہیں، تاکہ دوسری جگہوں پر جہاں پر ہم اپنے ریٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں ان جگہوں پر ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ سوات کے ان حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے جو اس آپریشن سے پہلے، جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، عملی طور پر اس آپریشن سے پہلے یہاں پر کیا حالات بنے تھے۔ اس علاقے میں حالات 1994 کے بعد خراب ہونے شروع ہوئے۔ ایک قانونی بحران تھا، ایک آئینی خلا تھا جس کو مقامی طالبان نے اپنی ضرورت کے مطابق بھرنے کی کوشش کی۔ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملا تو طالبان نے آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ لال مسجد کے آپریشن کے بعد طالبان کو مزید تقویت ہوئی اور اس آئینی اور قانونی خلا کو پر کرنے کے بہانے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ تمام آبادی کے حصوں تک پہنچا دیا۔ اس میں انہوں نے نئے ذرائع ابلاغ کا بھی سہارا لیا، جس میں ریڈیو بھی موجود تھا، جس میں ٹیلی فون بھی موجود تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے طالبان ہر طرف پھیل گئے اور پاکستان کی ریاست اور اس کے ادارے دم دبا کر اس علاقے سے بھاگنے لگے۔ اس علاقے میں جب ہم طالبان کے دور میں آیا کرتے تھے تو لگتا یوں تھا کہ یہ حصہ مکمل طور پر افغانستان کا حصہ بن گیا ہے، جہاں پر ملا عمر کی حکومت بن گئی ہے اور وہ لوگ نہ تو پاکستان نامی ریاست کو مانتے ہیں اور نہ ہی کسی قانون اور پارلیمان کے تابع ہیں۔ انہوں نے اپنے جھنڈے اپنے ڈنڈوں کے ذریعے ہر طرف لہرا دیے تھے۔ سڑکوں کے ارد گرد کھڑے ہوئے اسلحہ بردار طالبان ایک خوفناک حقیقت کی عکاسی کرتے تھے۔ وہ علاقہ جو کسی زمانے میں خوبصورت ترین اور لبرل پٹھان کا علاقہ سمجھا جاتا تھا، یکدم ایک خوفناک اور تاریک تحریک کے نیچے آ گیا۔ اس تسلط کا جبر ہر طرف نظر آنے لگا۔ دکانیں بند ہو گئیں، افسران یہاں سے بھاگ گئے، پولیس
اہلکار یا تو گرفتار ہوئے یا ذبح کر دیے گئے اور یا اپنی ڈیوٹیاں اور پوسٹیں چھوڑ کر اس علاقے کو خیر آباد کہہ گئے۔ یہاں پر طالبان نے عملاً ایک ریاست قائم کر دی تھی جس میں صرف ان کا قانون اور ان کا آئین اور ان کا زور چلتا تھا۔ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان تمام لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جائے، سینہ سپر ہو کر کھڑا ہونا تو دور کی بات، ان کے خلاف بات بھی کر پائے۔ اس کے بعد ریاست کی طرف سے کچھ تحریک پیدا ہوئی، ان طالبان کے ساتھ انگیج کیا گیا اور ایک حیرت انگیز طریقہ کار سامنے آیا جس میں اپنی ہی سرزمین کے اوپر قابض گروپ کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کیا گیا۔ یہ وہ دن تھے جب تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے صوفی محمد ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ صوفی محمد کی حیثیت ریاست کے امیر سے کم نہیں تھی اور پاکستان کی ریاست کے مقتدر اداروں نے اس کو اسی قسم کا درجہ ہی دیا۔ جب صوفی محمد نے ایک تقریر کی جس کے اندر اس نے پاکستان بھر میں اپنی طرز کی شریعت کے نفاذ کا ذکر کیا تو پاکستان کی ریاست کے اداروں کے کان کھڑے ہونے شروع ہوئے۔ صوفی محمد معاہدے کے باوجود پاکستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد آپریشن کا آغاز ہوا اور سوات ایک بیٹل فیلڈ میں کنورٹ ہو گیا۔ موجودہ تاریخ میں بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہو اور اتنی بڑی ریاست کا اتنا بڑا حصہ اپنی فوج کے ذریعے خالی کروانا پڑا ہو۔ سوات نے ان دنوں میں بہت مصائب دیکھے ہیں، تاریخ انسانی کا طویل ترین کرفیو دیکھا ہے، گھر ٹوٹتے ہوئے، بازار اجڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے تاریخی مقامات سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان قربانیوں میں زیادتیاں بھی بڑی ہوئیں، خون بھی بہت بہا، لیکن ریاست کو یہ قیمت ادا کرنی تھی ان کوتاہیوں کی وجہ سے جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں کی۔ فوج نے اس علاقے کو کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد طالبان کی طرف سے ایک سلو ری ایکشن سامنے آیا۔ سوات کے مختلف حصوں کے اندر سوسائیڈ اٹیکس کا آغاز ہوا۔ بہت مشکل کے بعد سوات کے ان تمام حصوں کو کلیئر کیا گیا جن کے کونے خدروں میں طالبان موجود تھے۔ وہ آپریشنز جو سوات کو آزاد کروانے کے لیے کیے گئے ابھی پوری طرح ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی ڈاکومنٹ ہوئے تو یقیناً ایک حیرت انگیز قسم کی دستاویز کی بنیاد بن جائیں گے۔ مقامی لوگ اس تمام معاملے سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ طالبان کی آمد ریاست کی کوتاہیوں پر مبنی تھی۔ اگر ریاست نے بروقت اقدامات اٹھائے ہوتے تو طالبان وہ زور نہ پکڑتے جس نے سوات کی وادی اور گرد و نواح کے اضلاع کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں لگ سکتا کہ شروع میں جب کئی لوگ ایسے نکل آئے کہ وہ لاٹھی چارج انسوگیس پر کنٹرول ہو سکتے تھے۔ یہ حکمرانوں کی اپنی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے بروقت اس پر کام نہیں کیا اور وہ تناور درخت بن گئے۔ اس حد تک وہ بڑے ہو گئے کہ پھر جو میگزین ہم نے ملکی دفاع کے لیے رکھے تھے سن 48 کے بعد، وہ میگزین اس پر استعمال بھی ہو گئے، پھر بھی وہ کنٹرول نہ ہوئے۔ تو میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرے خیال میں اس علاقے اس قوم کے خلاف ایک بنے بنائے اسکیم تھی، ایک پلاننگ تھی، ایک منصوبہ بندی تھی اور اس منصوبہ بندی کے تحت ہم قربانی کے بکرے بن گئے۔